جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے، پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو، وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ الرحمن الرحیم، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرح بعد میں آئیں گے۔ پہلے یہ سوچئے، اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے، اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ دنیا میں جو تم رحم و کرم، محبت و الفت دیکھ رہے ہو، یہ ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے۔ رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100۔ اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ ایک، صرف ایک۔ ایک مرغی کو دیکھیے آپ، مرغی بلی کو دیکھتی ہے فوراً بھاگتی ہے، لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور مرغی جہاں سڑک پر دانا چگتی ہے، اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اچانک بلی کو دیکھتی ہے مرغی تو بھاگتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ مرغی اب بھاگ نہیں رہی ہے، کیونکہ جانتی اگر میں بھاگوں گی تو میرے بچے مارے جائیں گے۔ وہ مرغی اپنے پروں سے کھول کر اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے اور بلی کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کی محبت اور اپنے بچوں کی الفت کے لیے پروں کا کھول دینا اور اپنے بچوں کا سمیٹ لینا، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، یہ اسی ایک درجے محبت کا حال ہے، 99 درجے نہیں۔ ایک کتیا جب اس کے بچے پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ سے اپنے بچوں کو جنم دے سکیں جہاں دوسرے کتے نہ پہنچ پائیں اور خطرناک جانور وہاں پہنچ کر ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں۔ آپ نے دیکھا کبھی وہ کتیا بھی ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اس کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ یہ محبت اس کتیا کے اندر کس نے ڈالی؟ ایک بکری کو دیکھیے، ایک گائے کو دیکھیے، ایک بھینس کو دیکھیے، جب وہ بچہ جنتی ہے تو کتنی غلاظت اور گندگی اس بکری کے بچے کے اندر ہوتی ہے۔ وہ بکری، وہ بھینس، وہ گائے جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنی زبان کھول دیتی ہے اور اپنے بچے کے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور اپنے بچے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس بچے میں روح پھونک دیتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے جب بھینس یا گائے کا مالک اس گائے کے دودھ کو دوہتا ہے تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے کے لیے تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، تصور کرو۔ اور جب اس کے بچے کو چھوڑا جاتا ہے تو فوراً وہ گائے اور بھینس دودھ کو نیچے اتار کے اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ یہ محبت، یہ الفت اس گائے کے اندر، اس بھینس کے اندر، اس بکری کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یہ اسی محبت، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے، اسی رحمت کے ایک درجے کا حال ہے۔ اور سنیے، جس نے 99 درجے اپنے پاس رکھے ہو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ ایک بکری جب اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک کتیا اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، ایک مرغی اپنے بچوں کے لیے اتنا مہربان ہے، تو سوچئے
یہ ابھی ایک درجہ ہے، ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے، ابھی ہم انسانوں پر نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر کچھ قیدی گرفتار کیے گئے اور گرفتار کر کے ان کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لایا گیا۔ ایک جنگ کے اندر کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان قیدیوں کو محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ جو قیدی قید کر کے لائے گئے، جو مجرم قید کر کے لائے گئے، ان مجرمین کی لسٹ میں، ان قیدیوں کی لسٹ میں ایک عورت بھی تھی۔ اس کا بچہ کہیں شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کہیں کھو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ۔ یہ عورت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جو قیدی نبی کے سامنے پیش کیے گئے، اس عورت کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا سزا ملے گی۔ اس کا دماغ اپنے بچے کی طرف لگا ہوا ہے، وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہاں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قیدیوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا، اس میدان میں اس عورت کو بھی لایا گیا۔ وہ عورت جس بھی چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب ملا اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیو، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال۔ جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو، وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، بدعتیں کر کر کے، شراب نوشی کر کر کے، حرام کھا کھا کر، حرام کی کاروبار کر کر کے اپنے آپ کو خود جہنم میں لے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت پھر غضب میں بدل جاتی ہے۔ ورنہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی۔ جس کے پاس 100 درجے رحمت ہو، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ آپ ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بیٹی ہے، شادی ہوئی، آپ نے بہت سے برتن اس کو جہیز میں دیے، کانچ کے 2 برتن، کانچ کے 2 گلاس، شیشے کے 2 گلاس آپ نے اس کو دیے، بہت سے برتن دیے، لیکن 2 گلاس رکھے ہوئے تھے الماری میں، اور کانچ کے دونوں گلاس جس کو آپ کی بیٹی سسرال میں جانے کے بعد روزانہ صاف کر کر کے رکھتی تھی، اچانک
दोनों गिलास गिरते हैं नीचे। एक गिलास तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा, उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा, अरे जो टूट गया उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है। उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोंछेगी और फिर रख देगी, और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि ये जुड़ नहीं सकता। अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी। झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा। लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के दो बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं। एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है। वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपये महीना कमाता है, और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है। उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं। वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है, इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है। लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है। ये न कमा सकता है, न मां का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है। ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है। बल्कि ये बच्चा अपने मां पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है। लेकिन मां उस काम के बच्चे से ज्यादा देखरेख इस बच्चे की कर रही है, जो दोनों बिस्तर, अपने दोनों पैरों, दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, फालिज मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। मां उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी।
کی جو محنت کر کے آیا ہے اس بچے کے سر سے پسینہ پوچھ رہی ہے جو بستر پر لیٹا ہے. ماں اس 20-22 سال کے بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف نہیں کرا سکتی ہے، بلکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ بچہ کہ وہ ماں اپنے بڑے بیٹے کی شرمگاہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، لیکن اس 18 سال کے اور 20 سال کے بچے کی شرمگاہ دیکھنا تو بہت دور کی بات، اس کی گندگی کو بھی اپنے ہاتھ سے صاف کر رہی ہے اور اس کی پیشاب کی جگہ کو بھی دھو رہی ہے. میرے بھائیوں تصور کیجئے ماں کے دل میں یہ رحم اور یہ محبت کا جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی رب کی 100 درجے رحمت میں سے اتاری ہوئی ایک رحمت کے ایک درجے کا حال ہے. یہ ماں اس بچے سے زیادہ پیار کرے گی جو بچہ اپاہج ہے، لنگڑا لولا ہے اور لقوے کا شکار ہے. یہ ماں اس کی زیادہ دیکھ ریکھ کر رہی ہے. کیوں؟ اگر اللہ ماں باپ کے دل سے یہ رحمت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے. کمینہ پیدا ہو گیا، کمائیں ہم اور مر کے ہم چلے جائیں تو ہمارے بنائے ہوئے گھر میں تو رہے گا؟ باپ کی محنت، باپ کا رات میں جاگ جاگ کر محنت کر کے مزدوری کر کے بلڈنگ بنانا، جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم نہیں رہیں گے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد رہے گی. اگر اللہ باپ کے اور ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو ماں باپ سے بڑا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میری محنت کی کمائی میں تو رہے گا، لیکن نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ باپ کی محبت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ میری اولاد ماری ماری پھرے. یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اسی رب نے. اور 100 درجے رحمت کے ایک اتارا ہے، اور ایک رحمت کے درجے کا حال یہ ہے جو مرغی اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، بکری اپنے بچوں سے، بھینس اپنے بچڑے سے، گائے اپنے بچڑے سے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو رب کی رحمت کا ایک درجہ. اب ذرا آئیے پھر دیکھیے رب کی رحمت کا حال کیا ہے. آئیے اور پھر دیکھیے کہ رب کی رحمت کا حال کیا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارا کر لے گی جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی جبکہ اس کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں؟ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو آگ میں ڈال دے؟